راجہ بدورا پھر اس کنواں نما موت کے میدان کی سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ننگی تلواریں پکڑے اس کے کچھ محافظ تھے۔ نیچے جانے کے بجائے راجہ چند سیڑھیاں اوپر ہی کھڑا ہو گیا اور حماد کی طرف دیکھتے ہوئے آگ بگولا ہوتے ہوئے پوچھا، رتنا نے تم پر جو الزام لگایا ہے، کیا یہ درست ہے کہ تم کشتری نہیں مسلمان ہو؟ حماد نے اپنی جھکی ہوئی گردن اوپر اٹھائی، راجہ کی طرف دیکھا، پھر اس کی چھاتی تن گئی اور بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے کہا، اے راجہ، میں جھوٹ نہیں کہتا، اس لڑکی کا کہنا درست ہے، میں ہندو نہیں مسلمان ہوں۔ میں نے تمہارے دھرم کے خلاف کوئی بات نہیں کی اس سومبر میں، صرف اس لیے۔ رائے پدورا دیکھتی ہوئی آگ کی مانند کھولتے ہوئے لہجے میں بولا، بس چپ رہو، تمہارا اتنا اپمان ہی کافی ہے کہ تم ہمارے دھرم کے نہ ہو کر بھی اس رسم میں آن گھسے ہو۔ پھر پدورا نے مقابلے کے میدان میں کھڑے ان چاروں سورماؤں کی طرف دیکھا جو حماد سے مات کھا کر ایک طرف کھڑے تھے۔ راجہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے اپنی کڑکتی آواز میں کہا، چاروں اس پر ٹوٹ پڑو اور ختم کر دو اسے۔ رتنا نے رونا بند کر دیا تھا اور چونک کر وہ میدان میں کھڑے حماد کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ چاروں جوان اپنی تلواریں سونتے حماد کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ میدان کے اوپر ایلک خان پریشان ہو گیا تھا، تاہم اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نیزہ ایسے رخ پر تھام لیا تھا وہ ضرورت پڑنے پر حماد سے لڑنے والوں کو اپنا نشانہ بنا سکتا تھا۔ حماد فوراً مستعد ہو گیا، کشتیوں والا لباس اتار کر اس نے دور پھینک دیا۔ اب اس کی زرہ چمک رہی تھی، اس کے نیچے اس نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے اپنی تلوار ڈھال سنبھال لی اور مقابلے کے لیے مستعد ہو گیا۔ رتنا نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیں۔ پوجا کے انداز میں اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور کرشنا کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے بھگوان، اس میدان میں حماد کی جے ہو۔ دوبارہ چونکتے ہوئے رتنا نے اپنی آنکھیں کھولیں اور نیچے میدان کے اندر دیکھنے لگی۔ وہ چاروں سورما آگے بڑھ کر حماد کے بالکل نزدیک کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے رحم انگیز آواز میں کہا، تم بہادر، بلوان اور بلونت جوان ہو، ہم چاروں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، تم ہم سے شکست تسلیم کر لو۔ حماد نے اپنی ڈھال اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا، شکست تسلیم کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ راجہ میری موت چاہتا ہے اور میں اس میدان میں بزدلوں کی طرح نہیں مرنا چاہتا۔ کوئی نہ کوئی مسافر نیشا پور میرے بوڑھے باپ کو یہ خبر ضرور پہنچا دے گا کہ تمہارا بیٹا اجمیر میں مارا گیا ہے۔ اگر میں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور مارا گیا تو میرا باپ میرا نام لے کر تھوک دے گا۔ اگر میں یہاں لڑتا ہوا مارا گیا اور یہ خبر میرے باپ کے پاس پہنچی تو فخر سے اس کا سر بلند ہو جائے گا۔ وہ جوان اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ پھر آگے بڑھتا ہوا بولا، اگر تمہارے یہ خیالات ہیں تو پھر ہمارے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں سے بھلا کون تمہاری موت کی خبر تمہارے باپ کے پاس نیشا پور پہنچائے گا؟ حماد نے تلوار لہراتے ہوئے کہا، چاروں آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرو۔ جب تک میرے بازوؤں میں قوت، میری تلوار کی دھار تیز اور میرے جسم میں خون گردش کرتا ہے، میں تم چاروں کا مقابلہ کروں گا۔ سنو، اس موت کے میدان میں میرے چاروں ساتھیوں، میرا دل کہتا ہے اس میدان کے اندر میں تم چاروں کو گوپھر کی لکڑی کی طرح کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ان چاروں نے ایک ساتھ حماد پر حملہ کر دیا۔ حماد نے نیچے جھک کر اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک لیے، اپنے آپ کو اس نے اپنی ڈھال کے نیچے چھپا لیا۔ حملہ کرنے والوں کی چاروں تلواروں کو اس نے اپنی ڈھال پر روکا تھا۔ پھر اس نے زور سے اپنی تلوار لہرا کر ماری اور ان چاروں میں سے دو کی ٹانگیں کاٹ کر رکھ دیں۔ میدان میں ان دونوں کی بھیانک چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ اتنی دیر بعد دوسرے دو میں سے ایک نے اپنی تلوار کا ایک ٹیڑھا زاویہ بنا کر حماد پر وار کیا۔ حماد نے اس خطرناک وار سے بچنا چاہا لیکن ناکام رہا اور تلوار اس کے بازو پر گری اور زرہ کی کڑیاں کاٹتی ہوئی گہرا گھاؤ لگاتی چلی گئی۔ خون کی ایک تیز دھار بہہ نکلی تھی اور حماد کے ٹاٹ کے لباس کو رنگین بنانے لگی تھی۔ حماد کا بایاں شانہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا، لیکن زندہ رہنے کی امید میں اس نے ہمت نہ ہاری تھی۔ قبل اس کے ان دونوں میں سے پھر اس پر کوئی وار کرتا، وہ ایک غسیلی جست لگا کر اٹھا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نگاہ اس نے اپنے زخمی شانے پر ڈالی اور نئے انداز میں حملہ آور ہونے کے متعلق سوچنے لگا تھا۔
حماد کو زخمی دیکھ کر رتنا پریشان ہو گئی تھی۔ ایلک خان نے بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا نیزہ لہرا کر مارنا چاہا تھا، پر اسے رک جانا پڑا، کیونکہ حماد بری طرح بفر کر اپنے دونوں مد مقابل پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے جم کر حماد کے حملوں کا دفاع کرنا چاہا، لیکن اس بار حماد کا انداز طوفانی تھا اور بڑے وحشی پن سے انتہائی مہلک اور خطرناک حملے کرنے لگا تھا۔ جلد ہی حماد ان میں سے ایک کی گردن کاٹ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ آخری جوان حماد کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا اور زخمی ہونے کے باوجود حماد نے اسے شانے سے پسلیوں تک چیر کے رکھ دیا تھا۔ رتنا اور ایلک خان کے چہروں پر اطمینان کی لہریں پھیل گئی تھیں۔ راجہ بھتورا غضبناک ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میدان کے اندر اترنے والی سیڑھیوں کے پاس وہ آیا اور اپنی چیختی چلاتی آواز میں اس نے میدان کے منتظمین سے کہا، شیر چھوڑ دو، اس پر شیر چھوڑ دو، پھر میں دیکھتا ہوں یہ کیسے بچتا ہے۔ رتنا نے ساری جھجک ایک طرف رکھ دی اور اپنے قریب بیٹھی ہوئی کرشنا سے کہا، راجکماری، تم سب کچھ کر سکتی ہو، بھگوان کے لیے اس جوان کو موت کے اس کنویں سے نکال لو۔ کرشنا یوں چپ رہی جیسے وہ کہیں کھو چکی ہو۔ رتنا نے ایک اور حربہ آزمایا، راجکماری، یہ جوان خوبصورت بھی ہے اور بلوان بھی، تمہارا سومبر جیت چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس بڑے میدان میں تمہارا پتا اور اس راج کا راجہ اس جوان کو تمہارا پتی کہہ کر پکار چکا ہے۔ تم اپنے پتی کو اپنے سامنے بے بسی کی موت مر جانے دو گی؟ غصے میں رتنا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ اپنے رد عمل کا اظہار کرتی، میدان کے منتظمین نے میدان کے سارے دروازے بند کر کے شیر کو پنجرے سے نکال دیا۔ پنجرے سے نکل کر شیر نے ایک گہری انگڑائی لی، پھر وہ بھوکا درندہ غضبناک نگاہوں سے حماد کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ حماد میدان کے وسط میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ڈھال اپنے سامنے کر لی تھی۔ اس کی خون آلود تلوار حالات کا سامنا کرنے کو تیار تھی۔ رتنا بیچاری دم بہد ہو کر رہ گئی تھی اور اس کے چہرے پر موت کی پرچھائیاں گہری ہو گئی تھیں۔ جو ہی شیر حماد کے اوپر جست لگانے لگا، میدان کے اوپر کھڑے ایلک خان نے انتہائی غصیلے انداز میں اپنا نیزہ تانا اور تاک کر شیر کو مارا۔ لوہے کا بھاری نیزہ شیر کی پسلیوں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ زخمی ہو کر شیر اور زیادہ بفر گیا اور حماد کے اوپر اس قوت سے جست لگائی جسے حماد برداشت نہ کر سکا اور زمین پر گر گیا، کیونکہ اس کا شانہ بری طرح زخمی ہونے کے باعث اس کا بایاں بازو کام نہیں کر رہا تھا۔ زمین پر گرتے ہی حماد نے اٹھنا چاہا تھا کہ شیر نے پھر اس پر چھلانگ لگا دی۔ حماد پھر چاروں شانے چت گر گیا، تاہم اس نے اپنے آپ کو اپنی ڈھال کی اوٹ میں کر لیا تھا اور پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ قبل اس کے شیر آگے بڑھ کر حماد کو بھنبوڑنا شروع کرتا۔ میدان کے اوپر کھڑے ایلک خان نے اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر میدان میں چھلانگ لگا دی۔ ایلک خان عین شیر کے سامنے آ کر گرا تھا۔ شیر حماد سے ہٹ کر ایلک خان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ ایلک خان شیر پر حملہ آور ہوتا، شیر نے چھلانگ لگا کر ایلک خان کو دبوچ لیا اور اپنے دانت ایلک خان کی گردن میں گاڑ دیے تھے۔ تھکا ہارا اور زخمی حماد ایک بار پھر ہمت کر کے اٹھا، اپنی تلوار لہرائی اور کمر کے قریب سے اس نے شیر کو دو حصوں میں کاٹ کے رکھ دیا۔ میدان میں شیر کی وحشت ناک دہاڑ سنائی دی، پھر اس کے جسم کے دونوں حصے زمین پر گر کر بے جان ہو گئے۔ حماد نے آگے بڑھ کر ایلک خان کو دیکھا۔ شیر نے اس کا گلا پھاڑ دیا تھا اور وہ ختم ہو چکا تھا۔ حماد نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور مایوس ہو گیا۔ ایلک خان بیچارہ دم توڑ چکا تھا، پر حماد کو وہ دشمنوں کے حربے سے بچا گیا تھا۔ راجہ بھتورا غصے میں بل کھاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور 3 سرماؤں کو حماد کو ختم کرنے کے لیے میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ تینوں نووارد جب میدان میں اترنے لگے تو ایلک خان کی لاش کے پاس گردن جھکا کر بیٹھا ہوا حماد اپنی پوری ہمت جمع کر کے پھر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم سے کافی خون بہہ چکا تھا اور اس پر نکاہت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں نوارد شکار کرنے والے ریچھ کی طرح شور کرتے ہوئے حماد پر حملہ آور ہو گئے۔ حماد زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے دفاع میں ہاتھ پاؤں مارتا رہا، پر کوئی جارحانہ حملہ نہ کر سکا۔ تینوں تازہ دم جوان مختلف سمتوں سے ایسے طوفانی انداز میں حماد پر حملہ آور ہوئے تھے کہ حماد بوکھلا گیا۔
پھر ان میں سے ایک نے اپنے پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر حماد کی ٹانگوں پر ماری۔ حماد بڑی بے بسی کے عالم میں زمین پر گر گیا۔ وہ تینوں آگے بڑھ کر اپنی تلواروں سے حماد کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے تھے کہ کرشنا غصے میں بل کھاتی ہوئی اٹھی اور اپنی پوری آواز سے چلا کر کہا، چھوڑ دو اسے، مت مارو۔ تینوں حملہ آور راج کماری کرشنا کی طرف دیکھنے لگے۔ کرشنا نے پھر تحکمانہ انداز میں کہا، تم تینوں میدان سے باہر نکل جاؤ اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تینوں نوارد حملہ آور میدان سے باہر نکل گئے۔ حماد آہستہ آہستہ اٹھا اور آہنی جنگلے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ کرشنا جب اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تو راجا پتھورا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ ایسے شخص کو بچا لیا جسے میں میدان کے اندر خون میں لت پت دیکھنا چاہتا تھا۔ گو وہ سومبر جیت چکا ہے، اس کے باوجود میں اسے زندہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ کرشنا نے فوراً رخ بدلتے ہوئے کہا، اس جیسے ادھرمی کے لیے یہ سزا کچھ کافی نہ ہوگی۔ میں اسے سستا کر مارنا چاہتی ہوں تاکہ اسے خبر ہو کہ ہمارے دھرم کی رسومات کے خلاف چلنا کیسی کڑی سزا کا موجب بنتا ہے۔ پتا جی، آپ مطمئن رہیں، میں اس سے اس کے ڈھونگ کا ایسا انتقام لوں گی کہ یہ اپنے آپ کو نہ زندوں میں اور نہ مردوں میں تصور کر سکے گا۔ راجا پتھورا مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی افواج کا سیناپتی ایک طرف سے بھاگتا ہوا آیا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر راجا پتھورا بوکھلا گیا تھا۔ وہ کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ سیناپتی نزدیک آ کر خود ہی بول پڑا، مہاراج، غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ سیناپتی اپنی بوکھلاہٹ پر قدرے قابو پاتا ہوا بولا، مہاراج، غزنی کے حکمران نے ہند پر حملہ کر دیا ہے اور شہاب الدین کا لشکر طوفانی انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کا رخ ہستنا پور کی طرف ہے۔ ابھی ہمارا ایک جاسوس یہ خبر لایا ہے۔ راجا پتھورا نے سیناپتی کی طرف مایوسی کے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دو، میں بھی آ رہا ہوں، میں خود اپنی افواج کی کمان کروں گا۔ سیناپتی چلا گیا تو پتھورا نے کرشنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بیٹی، میرے بعد راج کا سارا انتظام تمہاری نگرانی میں ہوگا۔ میرے آنے تک اس مسلمان حماد کو زندہ رکھنا اور جو سزا تم اسے دینا چاہتی ہو میری موجودگی میں دینا تاکہ میں بھی اس سے لطف اندوز ہو سکوں۔ اور کرشنا، رتنا کا بھی خیال رکھنا، میرے آنے تک یہ تمہارے پاس ایک قیدی کی حیثیت سے رہے گی۔ اس پر کڑی نگاہ رکھنا کہ کوئی اسے دھوکہ دہی سے چھڑا کر نہ لے جائے۔ کرشنا کھڑی ہو گئی اور پتھورا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ کوئی اندیشہ نہ کریں پتا جی، ہر کام آپ کی اچھا کے مطابق ہوگا۔ راجا پتھورا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو رتنا نے اسے کہا، میں جانتی ہوں یہاں میں ایک قیدی ہوں، پر میری تم سے ایک بنتی ہے، مجھے قید خانے کے اسی کمرے میں رکھنا جس میں تم حماد کو رکھو تاکہ میں اس کے ساتھ رہ کر ان کے زخموں کی دیکھ بھال کر سکوں۔ کرشنا نے گہری مسکراہٹ میں کہا، میں تم دونوں کی دشمن نہیں ہوں، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ کرشنا نے حماد کو میدان سے باہر آنے کا حکم دیا۔ جب وہ باہر آیا تو کرشنا اسے اپنے محافظوں کی نگرانی میں محل کی طرف لے گئی۔ رتنا بھی ان کے ساتھ تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ رات ہو گئی تھی۔ راجا پتھورا اپنا لشکر لے کر اجمیر سے کوچ کر چکا تھا۔ کرشنا نے حماد اور رتنا کو قید خانے میں ڈالنے کے بجائے راج محل کے ایک کمرے میں دونوں کو اکٹھا بند کر دیا تھا۔ حماد کمرے کے ایک کونے میں ننگے فرش پر بے بسی کی حالت میں پڑا تھا۔ کرشنا نے ویدوں سے اس کے زخم کی مرم پٹی کرا دی تھی، تاہم اس کے زخم سے ناقابل برداشت ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ حماد کے قریب ہی رتنا بھی فرش پر بیٹھی اسے بڑی حسرت خیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ اور یوں ساکن تھی جیسے دیوار پر کھدا ہوا کوئی نقش ہو۔ یوں لگتا تھا گویا اپنی زیز کے شانے کو آگ لگا کر وہ خود ہی اس کا نظارہ کر رہی ہو۔ رتنا نے کچھ سوچا کہ کشان کی طرح لہراتی ہوئی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ نہ جانے کس خیال کے تحت وہ حماد کے پاس آئی اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے دونوں پاؤں پکڑتے ہوئے
اپنی روتی اور سلگتی آواز میں کہا، میں آپ سے شمع کی بھکشا مانگتی ہوں، مجھ پر دیا کیجیے۔ دیا کرنا ہی سب سے بڑا دھرم ہے۔ میری طرف سے آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ کرموں کا لکھا تھا۔ آپ میرے دیوتا اور میرے سادن ہیں۔ اگر آپ مجھے क्षमा کر دیں تو میرے سورگ باشی بھائی کی آتما کو آنند ملے گا اور میرا جسم بے روگ ہو جائے گا۔ حماد کا مزاج یوں سلگ اٹھا تھا گویا انگاروں پر کوئلے یا آگ پر ایندھن رکھ دیا گیا ہو۔ اس نے رتنا کے ہاتھ اپنے پاؤں سے ہٹائے اور غضبناک ہو کر کہا، میرے جسم کو ہاتھ مت لگاؤ، دور رہو مجھ سے، مجھے تم سے نفرت ہے۔ رتنا نے حماد کی باتوں کا برا نہ مانا۔ وہ کچھ اس طرح پرسکون رہی جیسے سوتا ہوا بچہ یا کوئی پرخواب نوزائیدہ خواہش۔ پھر وہ رمز و اشارات سے بھرپور اپنی دودھ جیسی شیریں اور شہد جیسی رسدار آواز میں یوں بولی جیسے چاند نے سرگوشی کی ہو، جو رتنا آپ سے نفرت کرتی تھی وہ مر چکی ہے۔ آپ میرے پریم کے مندر ہیں۔ آپ کی خاطر میں اب پورا سنسار ٹھکرا سکتی ہوں۔ اگر آپ نے क्षमा کر دیا تو میری آتما امر ہو جائے گی اور میں سبھاگی ہوں گی کہ جیون کا اصل راز پالوں گی۔ آپ مجسمہ دھرم ہیں۔ میری خطاؤں کو بھول جائیں۔ آج سے آپ میری آنکھیں اور میرا من ہے۔ مجھے آپ سے پریم ہے۔ آپ میری سانسوں میں، میری آنکھوں اور میرے اعصاب میں احساس کے مغنی بن کر رہیں گے۔ اپنی موت تک آپ کا نام میں اپنے سینے میں سلامت رکھوں گی۔ حماد نے پھر اپنی متجسس اور پرجوش آواز میں بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم بھول رہی ہو، مجھے تم سے قطعاً کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ تمہارے ثقافتی اور تہذیبی عوامل مجھ سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ حماد ذرا رکا، پھر کھنکدار آواز میں بولا، زندگی تم جیسی لڑکی سے سمجھوتا کرنے کا نام نہیں۔ تم نے میری قوم اور میرے مذہب کی عظمت کا مذاق اڑایا ہے۔ کمرے میں موت کے سایوں کی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اس خاموشی کے بعد رتنا نے اپنی میٹھی آواز میں کہا، مجھے نراش نہ کیجیے۔ میں مانتی ہوں آپ کی نظر میں نردوش نہیں ہوں، اس کے باوجود میری بنتی ہے، مجھے क्षमा کر دیں۔ دیوی دیوتا آپ کو اپنے شرن میں رکھیں گے، مجھ پر وشواس کیجیے۔ میں اپنا سارا جیون آپ کے پوتر چرنوں میں گزارنے کا عہد کر چکی ہوں، اس میں میری مکتی ہے۔ حماد نے رتنا کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ آہستہ آہستہ وہ اٹھا اور قریب ہی پڑے ہوئے مٹکے سے پانی پینا چاہا۔ رتنا برق کی سی تیزی سے اٹھی اور مٹی کا بڑا سا ایک پیالہ پانی سے لبالب بھر کر حماد کو پیش کیا، ایسے انداز میں جیسے وہ جھک کر اسے سلامی دے رہی ہو۔ حماد نے گہری نگاہوں سے رتنا کا جائزہ لیا، پھر پانی کا پیالہ تھام کر پینے لگا۔ وہ سارا پانی نہ پی سکا تھا کیونکہ رتنا نے اس پیالے کو کناروں تک بھر دیا تھا، لہٰذا پیالے میں کچھ پانی بچا رہا۔ جب اس نے وہ پانی پھینکنا چاہا تو رتنا نے اس کے ہاتھ سے پیالہ چھین لیا اور حماد کا سارا جھوٹا پانی پینے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، آپ کا چھوڑا ہوا پانی پی کر مجھے خوشی اور آنند ملا ہے۔ حماد پیچھے ہٹ کر پھر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ رتنا پھر بولی، آپ کس وچار میں کھو گئے ہیں؟ حماد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مجھے تم سے نفرت ہے اور جو میں کہہ چکا ہوں وہ اٹل ہے۔ تمہارے لبوں کی مٹھاس میرے لیے محرومیوں کی آگ اور تمہارے ہونٹوں کے ننگے افق میرے لیے زہر آلود پیالے ہیں۔ اب خاموش رہو اور مجھے آرام کرنے دو، میں تھکا ہوا ہوں اور یہ لوگ نہ جانے کب مجھے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ سنو، میرا فیصلہ غور سے سنو۔ میں اپنے خیالوں میں، اپنی دعاؤں میں تم سے نفرت و بیزاری کا اظہار کرتا رہوں گا۔ حماد رتنا کے جذبات کو نظر انداز کرتا ہوا لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رتنا کسی زخمی نوائے مطربہ کی مانند ناشاد اور سوگوار ہو گئی تھی۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی گویا ہجر کی سنگلاخ چٹانوں پر انتظار و وصل کے آبگینے گر کر پاش پاش ہو گئے ہوں۔ آدھی رات کے قریب جبکہ قدرت کی ہر چیز اور فطرت کا ہر عنصر سحر کے انتظار اور امید میں عجیب سرخوشی کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا، اس کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی جس کے اندر حماد اور رتنا کو بند کیا گیا تھا۔ رتنا چونک کر جاگ گئی اور اس نے دیکھا اس کے قریب ہی حماد گہری نیند سویا ہوا تھا۔ دروازے پر ایک بار پھر پراسرار دستک ہوئی اور رتنا اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔
اس نے دروازے سے منہ لگا کر پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کسی کی آواز سنائی دی، رتنا، دروازہ کھولو۔ رتنا پہچان گئی، وہ کرشنا کی آواز تھی۔ پھر بھی اس نے اپنی اور حماد کی سلامتی کی خاطر دوبارہ پوچھ لیا، تم کون ہو؟ آواز پھر سنائی دی، میں کرشنا ہوں، دروازہ کھولو، اس میں تمہاری اور حماد کی بہتری ہے۔ رتنا نے جب دروازہ کھولا تو کرشنا اندر داخل ہوئی اور دروازہ اس نے پہلے کی طرح بند کر دیا۔ پھر اس نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا حماد سو رہا ہے؟ سنو رتنا، میں نے تم دونوں کے یہاں سے بھاگ جانے کا بندوبست کر لیا ہے، لیکن اس شرط پر کہ یہاں سے نکلنے کے بعد تم میری خاطر حماد کا خیال رکھو گی، کیونکہ وہ زخمی ہے۔ سنو رتنا، سومبر جیت کر وہ اپنے آپ کو میرا حقدار تسلیم کرا چکا ہے۔ میں اسے اپنے تخیل کا دیوتا اور اپنے جسم کا مالک تصور کر چکی ہوں۔ وہ میرے جیون کے صدف کے ایک گوہر ہے۔ جب یہاں کے حالات ٹھیک ہو گئے تو میں ضرور اسے اپنے پاس بلا لوں گی۔ وہ مسلمان ہے تو کیا ہوا؟ میرے پتا خود اسے میرا پتی کہہ چکے ہیں، اس لیے میں اسی سے بیاہ رچاؤں گی جس نے میرا سومبر جیتا ہے۔ میں نہیں جانتی وہ کون ہے اور اس کا تعلق کس سرزمین سے ہے، اس کے باوجود میں اسے اپنا جیون ساتھی بنا چکی ہوں۔ حماد نے اپنا تیر اٹھاتے وقت کہا تھا کہ وہ نگرکوٹ کا رہنے والا ہے۔ تم اسے یہاں سے نکال کر نگرکوٹ لے جانا، اور جب یہاں کے حالات میرے حق میں ہو گئے میں اسے نگرکوٹ سے یہاں منگوا لوں گی۔ حماد کو میری امانت سمجھ کر اس کا خیال رکھنا۔ اب اسے جگاؤ، باہر لاؤ۔ میں اس کمرے سے باہر کھڑی ہوتی ہوں۔ میں تم دونوں کے فرار کا بندوبست کر چکی ہوں۔ کرشنا باہر نکل گئی۔ رتنا حماد کی طرف بڑھی۔ کرشنا کی باتوں سے رتنا کے چہرے پر غروب شام کا سا منظر چھا گیا تھا۔ اب وہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی کہ حماد کسی اور کا ہو جائے؟ کرشنا کی گفتگو سے اسے یوں لگا تھا گویا کسی نے اس کی چاہتوں اور تمناؤں کی بساط لپیٹ کر احساس کی بے حسی اور فریب کی ریگ تلے دفن کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بھگونے پر مجبور کر دیا ہو۔ رتنا نے اپنے سر کو جھٹکا اور تلخ آواز میں کہا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے جیون کی سحر کا تارہ ہیں۔ اگر میں شروع میں ہی ان سے نفرت کا اظہار نہ کرتی تو اب تک میں انہیں جیت چکی ہوتی۔ پھر رتنا نے ایک عزم سے کہا، وہ میرے ہیں اور میں انہیں چھیننے نہیں دوں گی۔ پھر رتنا کی لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شوخی بکھر گئی۔ وہ ایسی مطمئن دکھائی دینے لگی تھی جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ رتنا حماد کے پاس آئی اور اس کا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پرکشش آواز میں کہا، حماد، حماد، اٹھو، آنکھیں کھولو۔ حماد اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے سامنے بیٹھی ہوئی رتنا کی طرف دیکھنے لگا۔ حماد نے ایک عجیب سی سعادت عصری کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ تم نے مجھے جگا کیوں دیا؟ کیا میری موت کا وقت آن پہنچا ہے؟ اس کے لہجے میں عجیب سی یاس تھی، جیسے کسی غرق خانے میں کسی کی چیخ یا کسی قید خانے میں کسی بے گناہ کے مصلوب ہونے پر کسی ماتمی گیت کی صدائیں بلند ہوتی ہوں۔ رتنا نے اپنے ذہن میں اٹھنے والے مدجزر کو جھٹک دیا۔ پھر اس نے نازک و پرکار اور آرزو خیز ادا کے ساتھ کہا، اٹھیے، یہاں سے بھاگ چلیں۔ رتنا کی رعنائی صوت میں ایک طلسم تھا۔ حماد نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا تم راجہ بطورہ کے ساتھ مل کر پھر میرے خلاف کوئی سازش کرنے لگی ہو؟ حماد رکا، پھر ایک جذب بے اعتنائی سے اس نے کہا، میں تمہارے اور راجہ بطورہ کے صنم پرست ذہن اور دل ملحد کا پابند دوام نہیں ہوں۔ اب تمہاری لذت گراں خوابی مجھ پر کیوں کر غالب آ سکتی ہے؟ جاؤ، اس کمرے سے نکل جاؤ اور مجھے اپنی موت کا انتظار کرنے دو۔ حماد دوبارہ کمرے کے ننگے فرش پر لیٹ گیا۔ رتنا نے حماد کے پاؤں پکڑتے ہوئے اس بار پست و پامال آواز میں کہا، مجھے اپنے بھگوان کی سوگند اور آپ کے رب کی قسم، میں آپ سے دھوکہ نہیں کر رہی۔ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور اپنے دل سے زیادہ قریب سمجھتی ہوں۔ آپ اٹھیے، یقیناً ہم دونوں کے یہاں سے فرار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حماد اٹھ کر بیٹھ گیا اور نالہ شبگیر جیسی آواز میں کہا، قسم ہے مجھے حی و قیوم اور اس کی جو خدائے خوبی اور رب جمال ہے، اگر یہ دھوکہ ہوا تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ رتنا نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ اٹھ کر باہر تو چلیے، اگر میں نے آپ سے دھوکہ کیا تو آپ بے شک میری گردن کاٹ دیں۔ حماد کھڑا ہو گیا،
دونوں جب کمرے سے باہر آئے تو وہاں کرشنا کھڑی تھی۔ حماد کو دیکھتے ہی وہ حیا سے لال بھبوکا ہو گئی تھی۔ اس کے جسم کی رگوں میں جوانی کے خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ پھر اس نے باجے میں بند و راگ جیسی آواز میں کہا، میرے ساتھ آئیے۔ حماد اور رتنا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کرشنا دونوں کو لے کر راج محل کے استبل میں آئی۔ حماد نے دیکھا وہاں اس کا اپنا گھوڑا کھڑا تھا اور اس کی زین پر اس کے سارے ہتھیار تھے۔ حماد نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، میرا گھوڑا تو سرائے میں تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ کرشنا نے کہا، سرائے کا مالک آپ کو میدان میں مقابلہ کرتے دیکھ چکا تھا۔ جب آپ کو گرفتار کر لیا گیا تو وہ خود ہی آپ کا گھوڑا یہاں چھوڑ گیا۔ آپ کے گھوڑے کے ساتھ وہ ایک اور گھوڑا بھی دے گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ گھوڑا آپ کے ایک ساتھی کا ہے۔ ادھر دیکھیے، دوسرا گھوڑا وہ کھڑا ہے۔ حماد نے استبل کے دوسری طرف دیکھا، وہاں ایلک خان کا گھوڑا کھڑا تھا، اس پر بھی زین کسی ہوئی تھی۔ حماد کچھ کہنے والا تھا کہ کرشنا پھر بولی، اب تم دونوں یہاں سے بھاگ جاؤ، میں نے بڑی مشکل سے تم دونوں کے فرار کا بندوبست کیا ہے۔ حماد نے دھیمی آواز میں کہا، اگر راجہ جا گیا اور اسے فرار کا علم ہو گیا پھر ہم دونوں کا کیا انجام ہوگا؟ کرشنا نے مطمئن انداز میں کہا، راجہ اپنا لشکر لے کر ہسنا پور کی طرف کوچ کر چکا ہے، کیونکہ غزنی کے حکمران سلطان شہاب الدین غوری نے ہند پر حملہ کر دیا ہے۔ حماد نے آہستہ سی آواز میں کہا، تو کیا سلطان ہند پر حملہ کر چکا ہے؟ اس کے علاوہ حماد نے کچھ نہ کہا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ رتنا ایلک خان کے گھوڑے پر سوار ہو گئی تھی۔ حماد نے پھر کرشنا کو مخاطب کر کے کہا، مجھ پر ایک اور مہربانی کرنا۔ میدان میں مجھے شیر سے بچاتے ہوئے میرا ساتھی جو شہید ہو گیا تھا اس کی لاش کو کہیں دفن کرا دینا۔ کرشنا نے بوجھل آواز میں کہا، آپ غم نہ کریں، میں اسے آپ کے مذہب کی رسومات کے مطابق دفن کرا چکی ہوں۔ حماد نے ایک بار مشکور نگاہوں سے کرشنا کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو استبل سے نکال لیا۔ رتنا نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے لگا دیا۔ استبل سے نکل کر حماد اور رتنا محل کے سامنے سے گزرنے والی کھلی سڑک پر آئے اور اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑا دیا۔ کرشنا گلہائے رسوائی کی طرح اداس کھڑی ان دونوں کے گھوڑوں کی آواز سنتی رہی تھی۔ جب آواز آنا بند ہو گئی تو وہ سر جھکا کر محل کے اندر چلی گئی۔ حماد اور رتنا اگر عام رفتار سے سفر کرتے تو تیسرے روز سپہر سے قریب بھیم سین میں داخل ہوتے، لیکن انہوں نے اس برق رفتاری سے سفر کیا کہ سورج طلوع ہونے سے کافی دیر پہلے ہی بدری ناتھ کی حویلی کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ گیان نے دروازہ کھولا، پھر جب وہ دونوں کے گھوڑے پکڑ کر استبل کی طرف لے جانے لگا تو حویلی کے اندر سے بدری ناتھ، ساوتری اور بملا نکل کر سیڑھیوں کے قریب کھڑے ہو گئے۔ پھر بدری ناتھ نے گیان کو پکارتے ہوئے پوچھا، گیان گیان کون آیا ہے؟ استبل کی طرف جانے کے بجائے گیان بدری ناتھ کی طرف آتا ہوا بولا، حماد اور رتنا آئے ہیں۔ بدری ناتھ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے لگا اور اس کے پیچھے پیچھے ساوتری اور بملا بھی بھاگتی ہوئی حماد اور رتنا کی طرف آنے لگی تھیں۔ نیچے اترتے ہی بدری ناتھ نے حماد کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میرا دل کہتا تھا آپ خالی ہاتھ نہیں آئیں گے، ایلک خان اور یشپال کہاں ہیں؟ حماد نے بھاری اور غمگین آواز میں کہا، وہ دونوں اجمیر میں مارے گئے ہیں۔ بدری ناتھ کی گردن جھک گئی تھی۔ دوسری طرف ساوتری اور بملا رتنا سے گلے مل کر حماد کی باتیں غور سے سننے لگی تھیں۔ بدری ناتھ نے اپنا سر اوپر اٹھاتے ہوئے غمگین آواز اور بکھرے بکھرے لہجے میں پوچھا، وہ دونوں کیسے مارے گئے؟ حماد نے گیان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بیزار آواز میں کہا، یہ ایک طویل داستان ہے جو میں آپ کو گیان کے کمرے میں بیٹھ کر سناؤں گا۔ حماد جب گیان کے کمرے کی طرف جانے لگا تو رتنا بیتاب ہو گئی اور بدری ناتھ سے کہا، ماموں، انہیں گیان کے کمرے میں نہ جانے دیجیے، انہیں حویلی کے اندر لے چلیے، یہ بری طرح زخمی ہیں اور انہیں سخت دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ بدری ناتھ نے آگے بڑھ کر حماد کا ہاتھ تھامتے ہوئے بڑی شفقت سے کہا، حماد، کیا تم زخمی ہو؟ حماد نے بوجھل آواز میں کہا، ہاں، میرا شانہ زخمی ہے۔ بدری ناتھ نے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، رتنا بیٹی، حماد کے حویلی میں قیام کرنے پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ رتنا نے اپنی شہد جیسی میٹھی آواز میں کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ماموں، بلکہ میں ان کے زخموں کی خود دیکھ بھال کروں گی۔